احتجاج احتجاج اور احتجاج۔ SCO کانفرنس کا پیسفلی اختتام ہوا ہے اسلام آباد میں، اور سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے تھے، اور الحمدللہ بخیر و عافیت SCO کا جو سمٹ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ مگر اب دوبارہ احتجاج کی جو کالز ہیں، آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، طبل جنگ بجنے کو تیار ہو گیا ہے، اور لاہور اور دیگر شہروں سے احتجاج جو ہے وہ اب اسلام آباد کے ڈی چوک تک پہنچ گیا ہے۔ وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے، اور PTI کیا کرنے جا رہی ہے، عمران خان کی طبیعت اب کیسی ہے، اس حوالے سے تمام تر تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ مگر سب سے پہلے جب ہم آپ کو بتانے والے ہیں وہ ہے لاہور میں جو پنجاب کالج میں ایک افسوسناک مبینہ طور پر واقعہ ہوا ہے۔ ایک بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی گئی ہے، اور جس کی ابھی تک نہ ہی پنجاب کالج اور نہ ہی پنجاب حکومت اور پولیس تصدیق کر سکی ہے، اور ابھی تک ہمیشہ کی طرح پنجاب کی وزیر اعلیٰ، پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اور پنجاب کالجز کی ایڈمنسٹریشن یہی تردید کر رہی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہوا اور نہ ہی رپورٹ ہوا ہے، تو کس چیز کی تحقیقات کی جائیں۔ حالانکہ پولیس تحقیقات کر رہی ہے، CCTV فوٹیجز بھی لی گئی ہیں، مگر اس سے کچھ پتہ نہیں چل پایا۔ لہٰذا لاہور سے 3 روز پہلے ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی، اور تحریک پنجاب کے جو طلبہ و طالبات تھے، پنجاب کے پرائیویٹ کالجز تھے، پنجاب کی جو یونینز تھی، انہوں نے شروع کی ہے، اور پنجاب کالجز کی انتظامیہ کے خلاف، پنجاب کالجز کے خلاف یہ تحریک شروع کی گئی ہے۔ اور پنجاب میں جو گارڈن ٹاؤن میں یہ واقعہ ہوا تھا، اور پھر ماڈل ٹاؤن اور دیگر جگہوں پر پنجاب میں یہ احتجاج پھیل گیا، بہت بڑے مظاہرے ہوئے، اور وہاں پر اسکولوں کو جلایا گیا، فرنیچر کو تباہ کیا گیا، توڑا گیا، اور بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا، اور اب یہ جو معاملہ جو ہے وہ ملک کے دیگر شہروں تک پھیل چکا ہے۔ اور آج صبح سے جب چھٹیاں ختم ہوئی، راولپنڈی، اسلام آباد میں 5 روز کی تعطیلات تھی SCO سمٹ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے تمام تر تعلیمی ادارے، دفاتر بند تھے، اور آج یہ دوبارہ کھل گئے ہیں، اور آج صبح کھلتے ہی ایک احتجاجی تحریک شروع کی گئی، اور گزشتہ 2 روز کے دوران راولپنڈی اور اسلام آباد کے طلبہ و طالبات تمام اپنے جو گروپس بنے ہوئے ہیں ان کے، اور انڈیویجول بھی اور ان باکس بھی، سب کو یہ میسیجز کرتے رہے، واٹس ایپ کرتے رہے کہ جب آج یعنی جمعرات کو تعلیمی ادارے کھلیں گے تو وہ پنجاب کالجز کے باہر اور ان کے خلاف ایک احتجاج شروع کریں گے، مظاہرے کریں گے، اور تحریک شروع کی جائے گی لاہور کے واقعے کے خلاف۔ لہٰذا آج صبح سب سے پہلے صبح سویرے راولپنڈی اسلام آباد کے قریب ایک علاقہ ہے گنگال، وہاں سے مظاہرے شروع ہوئے پنجاب کالج کے خلاف، اور وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، سڑکیں بند کی گئی، اور پھر یہ ہوتے ہوتے یہ احتجاج راولپنڈی کے مری روڈ تک پہنچ گیا، اور مری روڈ کے پاس 6 روڈ ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ اسکول سٹی ہے، اور وہاں پر پنجاب کالج سمیت تمام نجی کالجز اور اسکولز ہیں، اور بہت بڑے جو ایجوکیشنل چینز ہیں وہ وہاں سبق اور پڑھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس احتجاج کے پیش نظر مری روڈ کے اور 6 روڈ کے اوپر واقع پنجاب کالجز کی جو برانچز تھی وہاں پر مظاہرین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جو شیشے تھے وہ توڑے، اس کے علاوہ وہاں پر جو فرنیچر تھا وہ توڑا، فرنیچر باہر نکال کر فرنیچر کو آگ لگا دی، عمارات جو تھیں اس کو نقصان پہنچایا گیا، جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے اور قابل مذمت ہے، کیونکہ ان بچوں نے ان عمارتوں کو نقصان پہنچایا ہے جو انہی اداروں میں پڑھتے ہیں اور انہیں بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور پنجاب کالجز کی انتظامیہ، پنجاب کالجز گزشتہ کئی سالوں سے اسلام آباد، راولپنڈی اور سمیت ملک بھر کے طلباء و طالبات کو بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے آج راولپنڈی میں پولیس کے مطابق 350 سے زائد طلباء کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کے خلاف پرچے دے دیے گئے ہیں، اور راولپنڈی کے CPO نے ایک
6 ٹیمیں ترتیب دی ہیں اور وہ 6 ٹیمیں مختلف علاقوں کے ایس پی رینک کے آفیسرز لیڈ کریں گے اور تحقیقات کریں گے، اور اس کے علاوہ 12 سے 14 ٹیمیں مزید تشکیل دی گئی ہیں جو کہ اس تمام تر جو معاملے کی تحقیقات کریں گے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر راولپنڈی پولیس، لاہور پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہے، اور ایف آئی اے کو بھی یہ معاملہ سونپ دیا گیا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں تک پہنچی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ملک کے نامور جو صحافی ہیں جن کی تعداد 38 بتائی جا رہی ہے، 38، ان کے خلاف بھی ایک پرچہ دے دیا گیا ہے اور ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہ تمام تر جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ اس میں ملوث ہیں، اور یہ وہیں سے شروع ہوا، اور اس میں ایک سیاسی جماعت کا نام بھی لیا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی جماعت ملوث ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی اگر بات کریں تو اسلام آباد کا جو بلیو ایریا ہے وہاں پر بہت بڑا کیمپس ہے۔ بلیو ایریا میں امام بارگاہ کے سامنے کمرشل سینٹر میں، کمرشل بلڈنگ میں پنجاب کالجز کا ایک بہت بڑا کیمپس ہے جس کے خلاف آج مظاہرے کیے گئے۔ اس کے باہر طلباء کی بہت بڑی تعداد جمع ہوئی اور وہاں پر جو شیشے تھے کالج کے وہ پتھر مار کر توڑے گئے، فرنیچر توڑا، اور کوشش کی، طلباء نے اندر جانے کی کوشش کی، کچھ کو روک لیا گیا، کچھ اندر گئے اور بیشتر گرفتار بھی ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوا، مظاہرے شروع ہوئے، تو بلیو ایریا کے کمرشل سینٹر میں ایک کشیدگی پھیل گئی۔ 5 دن کی چھٹیوں کے بعد آج بلیو ایریا کھلا تھا، وہاں پر تجارتی سرگرمیاں شروع ہوئی تھیں، مگر وہاں پر احتجاج اور جو مظاہرے ہوئے اس سے کمرشل سینٹر دوبارہ بند ہو گیا، اور پنجاب پولیس جو کہ ایس سی او سمٹ کے لیے آئی تھی، ایس سی او سمٹ کے لیے آنے والی پنجاب پولیس اور ایف سی کو طلب کیا گیا اسلام آباد پولیس کی مدد کے لیے، اور اب وہاں پر امن قائم کرنے کے لیے پولیس وہاں پر موجود ہے۔ مگر بات یہیں تک نہ رکی، جو مظاہرے اور احتجاج تھا وہ بلیو ایریا کے دیگر علاقوں تک پہنچ گیا، اسلام آباد کے مختلف علاقوں تک پہنچ گیا، اور راولپنڈی اسلام آباد کے جو مظاہرین تھے، طلباء و طالبات، وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے اور جناح ایوینیو بند کر دیا گیا، اور ڈی چوک پر اس وقت بھی ایک کشیدگی پھیلی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی مختلف سڑکیں احتجاج اور مظاہروں کی وجہ سے بند ہیں، اور پولیس، ایف سی، پنجاب پولیس، اسلام آباد پولیس پہلے ہی یہاں پر موجود ہے، اور انہیں طلب کر لیا گیا ہے ڈی چوک اور ریڈ زون کی جانب مارچ کرنے کی وہ خواہش رکھتے تھے، مگر ریڈ زون پہلے سیل تھا اور آج دوبارہ اسے سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈی چوک، سرینے چوک، نادرا اور مارگلا روڈ تمام تر بند کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ بات ہے جو طلباء کی جو احتجاجی تحریک تھی اس کی۔ اب ہم آتے ہیں سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت پاکستان تحریک انصاف۔ تحریک انصاف نے دوبارہ احتجاج کی کال دے دی ہے۔ تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی تھی ڈی چوک پہ کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین جو بانی رہنما ہیں عمران خان، ان کی صحت کے حوالے سے کنسرن تھے پارٹی رہنما اور کارکنان اور ان کی فیملی والے، تو لہٰذا اپوزیشن جماعتوں کی درخواست کے اوپر احتجاج مؤخر کرنا پڑا، اور وزیر داخلہ کی یقین دہانی کے اوپر ایک پمس ڈاکٹر کی ٹیم اڈیالہ جیل بھجوائی گئی، اور انہوں نے ایک میڈیکل رپورٹ دی جس میں عمران خان کو حشاش بشاش قرار دیا گیا، اور اب پی ٹی آئی کے رہنما اور کارکنان پمس اسپتال یعنی سرکاری ڈاکٹرز کی جو رپورٹ کے اوپر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، بیرسٹر گوہر کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا احتجاج کو مؤخر کر کے۔ لہٰذا اب پی ٹی آئی نے دوبارہ، جو ان کی سیاسی کمیٹی ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دے دی ہے۔ جمعہ کو ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا، اور تمام تحصیل اور ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں احتجاج کیا جائے گا، پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی احتجاج کیا جائے گا، اسلام آباد میں بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی کمیٹی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اور ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی کے حوالے سے شدید احتجاج کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ سیاسی کمیٹی نے مطالبہ کیا تھا کہ علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو کہ عمران خان کی بہنیں ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی کوششیں کی جائیں اور انہیں فی الفور رہا کیا جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ جو آئینی پیکج لایا جا رہا ہے وہ متنازع ہے، کنٹروورشل ہے، اور کنٹروورشل آئینی پیکج کا جو ڈرافٹ ہے حکومت کی طرف سے دیا گیا ہے اس کو پی ٹی آئی مسترد کرتی ہے، اور اس حوالے سے ہم جو پارلیمان ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی، وہاں پر
اندر بھی ایوان کے احتجاج کریں گے اور پارلیمان کے باہر بھی شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ ہم اس متنازع بل کو جو امینڈمنٹ پیکج لایا جا رہا ہے اس کے اوپر ہم احتجاج کریں گے اور آنے والے وقت پہ یہ احتجاج پھیلا دیا جائے گا اور اس متنازع بل ہے یا امینڈمنٹ پیکج ہے اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔